قرآن کریم میں اللہ رب العزت ان حضرات سے مخاطب ہے جو کسی کا راعی ہے، یعنی اوپر جو مالک ہے، وہ مالک باپ کی شکل میں ہو یا مالک یا کسی کی آپ پرورش کرتے ہیں آپ اس کے مالک ہیں، یا کوئی نوکر چاکر ہے آپ اس کے مالک ہیں، کوئی باندی وغیرہ ہے آپ اس کے مالک ہیں۔ ہر اس مالک کی طرف مخاطب ہے جن کے ماتحت رعایا ہے، کیا ہے؟ جیسے بادشاہ کے ماتحت رعایا ہے، اسی طریقے سے گاؤں یا فیملی کا جو مکھیا انسان ہے اس کی طرف مخاطب ہے، کیا؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، بے نکاح لوگوں کا نکاح کر دو، کیا کرو؟ کر دو، نکاح کرنے کا کرا دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تو جو تمہارے غلام یا باندیوں میں نیک ہوں، کیا ہو؟ نیک، جو تمہارے ماتحت میں نوکر چاکر کچھ بھی جو بھی رہتے ہوں، نیک اور صالح ہوں، اس کا بھی نکاح کر دو۔ ایسے ضروری نہیں کہ صرف اپنی اولاد ہی ہوں، اگر دادا ہے تو اپنے پوتا وغیرہ ہی ہوں، بلکہ اس کے بھی جو آپ کے ماتحت میں یا یہ ہے کہ آپ کسی کی شادی کرانے کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں، اس کا بھی نکاح کر دو، یہ حکم ہے۔ اور فرمایا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اب وہ تمہاری اولاد یا تمہارے ماتحت جو رعایا ہے، رعیت ہیں، ان کی دولت، ثروت، کمائی، گھر بار، اعلی معیار، یہ مت دیکھو۔ اگر تنگ دست بھی ہے تمہاری نکاح کر دو، تنگ دستی کے وجہ سے نہیں، کیوں؟ آگے وعدہ فرما رہا ہے کہ تم مت کرو کہ ان کے پاس دولت ہے یا نہیں، ثروت ہے یا نہیں، آگے فرما رہا ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر یہ تنگ دست ہوں، فقیر ہوں، غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے گا، مالداری عطا کر دے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور اسے بھی روزی دیتے ہیں، دونوں طرف۔ اللہ ایک بات ہمیشہ دھیان رکھیے، ہمیشہ کہ رزق کا مالک نہ ہم ہیں آپ کے رزق کا مالک، نہ آپ ہیں ہمارے رزق کا مالک، کوئی کسی کے رزق کا مالک نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ کون ہے؟ رب کائنات نے نکاح کرانے کا حکم فرمایا ہے مالکوں سے، نکاح کراؤ، لیکن جہاں نکاح کرنے کی بات آئی تو پھر مالک کو رب تبارک و تعالیٰ نے برطرف کر دیا۔ کیا کر دیا ہے؟ نکاح کرنے کی باری آئے تو برطرف کر دیا کہ نکاح اب کرنے والا تمہاری مرضی سے لڑکا یا لڑکی تلاش نہیں کریں گے، بلکہ لڑکی اپنی مرضی سے لڑکا پسند کرے اور لڑکا اپنی مرضی سے لڑکی پسند کرے۔ دیکھیں، پسند کی جہاں بات آئی تو اللہ نے مالکوں کو سائڈ کر دیا، اور جہاں اس کا کیا مطلب ہوا کہ کرانا نکاح آپ کی ذمہ داری ہے، پسند کرنا یہ آپ کی اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور عورتوں میں جو تمہیں پسند آئے اس سے نکاح کرو، نکاح کرو جو پسند آئے۔ اس لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی عورت، کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند نہیں کرتی اور ماں باپ اسے چاہتے ہیں کہ اسی سے نکاح کرائیں، وہ راضی نہیں ہے تو لڑکی انکار کر سکتی ہے، اس انکار پر اس لڑکی کو بے شرم و بے حیا نہیں کہی جا سکتی۔ سمجھنا ہے نا؟ اگر ماں باپ کے موضوع کے مطابق لڑکی نے شادی کر لی تو لڑکی باحیا ہے، با کردار ہے، اور اگر اس نے انکار کر دیا کہ لڑکا ہمیں یہ پسند نہیں ہے تو فوری طور پر ماں باپ بھی نہ جانے کیا کیا بول دیتے ہیں، رشتے دار بھی وغیرہ وغیرہ۔ کیا لڑکی کا حق نہیں ہے کہ وہ پسند کرے؟ زندگی کا سوال ہے نا، زندگی کے سوالات جہاں موجود ہوں وہاں چند لمحوں میں فیصلہ کبھی مت کرنا، چند دنوں میں فیصلہ کبھی مت کرنا، ورنہ وہ رشتے داری ہلاکت میں پڑ جاتی ہے۔
وہ شادی میں کھانا آبادی نہیں ہوتی بلکہ کھانا بربادی ہو جاتی ہے، وہ کھانا آبادی نہیں ہوتی، کیونکہ زندگی کیا مسئلہ ہے، اپنی اولاد کو کسی لڑکی سے شادی کراؤ تو سوچ سمجھ کر، اپنی لڑکی کا کسی لڑکے سے شادی کراؤ تو سوچ سمجھ کر، یہ مت دیکھو کہ دولت ثروت گھر بار جگہ زمین ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں۔ خوف خدا، لیکن خوف خدا رکھنے والا لڑکا یا لڑکی اپنے رشتے دار کو قائم رکھیں گے، لڑکا ہو تو اپنی بیوی کی بھی خدمت کرے گا اور پھر ان کو ستائے گا بھی نہیں، اپنے سسرال والوں کی بھی عزت کرے گا۔ لڑکی اگر دیندار ہو محترم دوستو اپنے شوہر کی بھی وہ خدمت کرے گی اور اپنے سسرال والوں کی بھی دیکھ بھال کرے گی۔ وسلم کا فرمان ہے شادی 4 چیزوں کے بنا پر کی جاتی ہے، نمبر 1 حسن و جمال کو دیکھ کر، نمبر 2 مال و دولت کو دیکھ کر، نمبر 3 حسب و نسب کو دیکھ کر، نمبر 4 دینداری کو دیکھ کر، خوف خدا دیکھ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذْكُرُوا بِذَاتِ الدِّينِ، نہ اس نے چوتھی چیز کو اختیار کرنا، دیندار لڑکی اختیار کرنا، کیونکہ اگر دیندار ہوگی تو اللہ رب العزت کے حکم سے دولت بھی تیرے پاس آئے گی، حسن و جمال بھی آئے گا، حسب و نسب بھی آئے گا، ہر اعتبار سے آپ اعلیٰ معیار پر فائز ہو جائیں گے، ہر ایک اعتبار سے آپ کو اپنے کائنات کامیابی عطا فرمائے گا۔ محترم دوستو اسی لیے ہمیں شادی بیاہ کے موقع پر سنت رسول پر عمل کرنا چاہیے، کس پہ؟ سنت رسول پر۔ اور ہمیں لڑکا ہو یا لڑکی ہو گھر بار حسب و نسب جس کا بیٹا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، دیندار ہے کہ نہیں، حسب و نسب والا ہے کہ نہیں، کسی چودھری کا بیٹا ہے یا بیٹی ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، جگہ زمین والے کے لڑکا ہے کہ نہیں اس سے ہمیں کوئی مطلب، گھر کتنا بڑا ہے ہم اور آپ اکثر و بیشتر یہی دیکھتے ہیں، نیکوکار لڑکی ہو گھر بار اچھا نہ ہو دولت نہ ہو تو ٹھکرا دیے جاتے ہیں، لڑکا نیکوکار ہو گھر بار نہ ہو دولت نہ ہو تو ٹھکرا دیے جاتے ہیں، اور اسی ٹھکرانے کے بنا پر زندگی پر وہ لڑکا کا گھر بھی جہنم بن جاتا ہے اور لڑکی کا گھر بھی جہنم بن جاتا ہے، وہ جانتے ہیں نا۔ اس لیے نکاح ایک ایسی چیز ہے عبادات میں سے، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رسم ہے، نہیں، نکاح ایک عبادت ہے، جیسے نماز روزہ حج و زکات یہ عبادت میں شمار ہے، یہ بھی ایک عبادت میں ہے۔ محترم میرے دوستو اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج، جو بندہ شادی کر لے فقد استکمل نصف الایمان، اس نے آدھے ایمان کی تکمیل کو پہنچ گیا، اور فرما رہا ہے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ نِصْفَ الْبَاقِي، جو آدھا ایمان اس کا بچا ہے اللہ سے ڈرتا رہے، خوف خدا دل میں بسا لے، وہ انسان کامیاب اور کامران ہوگا۔ نکاح کرنے کے بعد آدھا انسان ایمان کی طرف پہنچ گئے، یعنی نیکوکار ہے تب، نیکوکار نہیں ہے ہر ایک چیز قرآن حدیث کے خلاف اور شادی کے لیے سوچتے ہیں کہ ہم آدھا ایمان مکمل ہو گیا، ہرگز نہیں، سمجھیے شادی سے ایمان کے آدھے کی تکمیل تک آپ پہنچ رہے ہیں، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ فرائض ادا کر رہے ہیں تب، ایمان آپ کا سلامت ہے تب، قرآن حدیث کے مطابق چل رہے ہیں تب، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا پاس ہے تب جا کر آپ جو ہے آدھے ایمان کی تکمیل تک پہنچ رہے ہیں، اور آدھا جو بچا ہے اس کے متعلق اللہ سے آپ ڈریں، اللہ کا خوف دل میں بسائے اور مرتے دم تک کم سے کم ڈرتے رہیں، ڈریں گے انشاءاللہ، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ محترم دوستو اس لیے ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ شادی بیاہ کے موقع پر جب بھی ہم رشتہ داری دیکھیں تو سب سے پہلے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن ہمیں دیندار مذہب اہل سنت والجماعت دیکھنا چاہیے، قرآن و حدیث کے مطابق جو زندگی گزارنے والے ہو، 5 وقت نمازی ہو، اللہ رب العزت کا خوف دل میں بسانے والے ہو، ہم اسے اختیار کریں اور کسی کو نہیں، انشاءاللہ کسی کو نہیں، اس لیے کہ اگر دیندار بھی ہوا نیکوکار ہوا تو اگر آپ کی لڑکی پر زبان بھی ہو نا تو آپ کا داماد اسے برداشت کر لے گا، مارے گا نہیں، کیونکہ ماں کہیں نہ کہیں خوف خدا دل میں اس سے ضرور ہوگا۔ اگر آپ کا لڑکا پر زبان ہو، محترم دوستو دیندار اگر لڑکی ہے تو پھر آپ کی عزت نہیں اچھالنے والی، خوف خدا برداشت کرنے کا مادہ اس کے اندر ضرور پیدا ہوگا۔ آپ نے سنا ہے نا ایک واقعہ بارہا سنتے ہیں، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان کے بارے میں بڑا مشہور تھا، یہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ محترم دوستو علم و بردباری میں آیا، عبادت و ریاضت میں ہمیشہ مشغول، خوف خدا رکھنے والا، اور یوں ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنے والا، لوگ ان کی جو ہے
ज़ियारत करने के लिए आए कि फला महल्ले में एक अल्लाह का वली रहता है, उनकी सोहबत इख्तियार करे, क्योंकि वली अल्लाह की सोहबत से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। आए मोहतरम दोस्तों, लेकिन उनकी बीवी बड़ी बदतमीज जबान थी, आतिश मिजाज थी, कभी भी अपने शौहर का पास नहीं रखती। जब मुलाजा ज़ियारत करने के लिए आए, दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, मोहतरम दोस्तों देखे कि लोगों की झुरमुट है। कहा क्या माजरा है? तमाम लोगों की तरफ से जो है ये फरियाद आई कि हम जो फला शख्स से मिलने आए हैं। उसकी बीवी क्या कहने लगी, वही वो पागल जिसको समझ नहीं है, जिसको अकल नहीं है, वगैरह वगैरह पर सवारी शुरू कर दी। लोग जो है मुतरफ्फिन हो गए। और बिलाशुबा जब बीवी खुद ऐसे बोल रहे हो, लेकिन फिर भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अगर कोई आपका कोई भाई किसी भाई की बुराई करे तो जरूरी नहीं कि वो बुराई हो, कोई रिश्तेदार अपने रिश्तेदार की बुराई करे तो जरूरी नहीं कि वो बुराई हो कि नहीं फलाने कहा उसी का तो रिश्तेदार है, फलाने कहा उसी का तो भाई है, ऐसा तो हरगिज़ नहीं। जरूरी नहीं कि भाई ने भाई की बुराई कर दी तो बुराई हो, रिश्तेदार ने अपने रिश्तेदार की बुराई कर दी तो बुराई हो। मोहतरम दोस्तों, वहां पर आप पर इम्तिहान है कि सब्र और तहम्मुल और जुस्तजू करना चाहिए, खबर तहकीक तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया, बीवी के कहने पर उनकी वो लोग भागे नहीं, मतलब मुतनफ्फिर नहीं हुए। उनके दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, कम से कम मिल तो ले कि कैसा है, मशहूर है, कम से कम मिल तो ले कि वो माम जो है इंसान कैसा है, वो बुजुर्ग कैसा है। मोहतरम दोस्तों, उनकी तलाश करते करते चले गए जंगल। लोगों ने पता दिया कि वो फला जंगल में रहता है। सारे लोग जंगल जब पहुंचे, देखते क्या है कि एक बाल बड़ा गंदा है, बिखरे हुए बाल है, फटे पुराने कपड़े हैं और लकड़ियों का जो है ढेर है, और वो शेर पर सवार होते हुए आ रहे हैं। क्या पर शेर पे सवार होकर आ रहे हैं। मोहतरम दोस्तों, तमाम लोगों से उन लोगों ने कहा कि यही वो है जिसकी आप लोग तलाश करते हैं। इसी का नाम अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। सारे लोग चौंक गए कि जिनकी बीवी इतनी बुराई कर रहे हो, इतनी चर्ब जबान हो, और उनका शौहर शेर पर जो है सवार होकर तशरीफ ला रहे हैं। मोहतरम दोस्तों, सारे लोग अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह पहुंचे। उन्होंने सारा मामला पेश किया कि आपका ये मकाम और आपकी बीवी उधर चर्ब जबान आपकी एक की तारीफ नहीं की, बुराई कर रहे हैं। जर्रा बराबर भी आपके हक में कोई तारीफ हमने नहीं सुनी। अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तारीफ साफ जुमला कहा। वो क्या कहा सुनिए। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है, अल्लाह के हुक्म से मैं बदमिजाज बीवी की बातों को बर्दाश्त करते हुए आया, अल्लाह ने उसके इनाम पर मुझे शेर का मालिक बना दिया। किसका मालिक बनाया? शेर का मालिक, और शेर पर सवार बना दिया कि शेर को मेरे कब्जे में, मैं जहां जंगल में जाता हूं, कोई भी चीड़ फाड़ वाले जानवर हो वो मेरे कब्जे में आ जाते हैं। देखा आपने इधर बर्दाश्त का माहौल, रब कदीर ने शेर को उसके कब्जे में कर दिया। मोहतरम दोस्तों, रब तबारक व तआला की हर बात में कोई न कोई हिकमत होती है। अगर आप पर कोई मुसीबत लायक होती है या परेशानी लायक होती है तो उसमें भी कोई हिकमत है। कहीं अगर आपको अदना की तरफ से तकलीफ पहुंच रही है तो हो सकता है कि रब कायनात आपको आला देने वाला हो। इन्ना माल उसरे युसरा, इसलिए अब अदना को छोड़िए, आला की तरफ नजर रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुछ देने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला कुछ देने वाला है। मोहतरम दोस्तों, इसलिए हमें अमल कुरान और हदीस पर करना चाहिए। अल्लाह फरमाता है, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ। रब कायनात हर उन शौहरों से कह रहा है जिनकी बीवी फरमाता है, औरतों से हुस्न सलूक करो, अच्छा सलूक करो। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारे ही पसंद से बनाए गए हैं। उन पर जुल्म सितम मत करो, उनको समझने की कोशिश करो। इसलिए रब कायनात का फरमान है, हुक्म खुदाबंदी पर हमें अमल करना लाजिमी है। हुक्म खुदाबंदी पर एक शख्स उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में शिकायत लेके आया अपनी बीवी की कि मेरी बीवी परेशान करती है, हमेशा लड़ती है। उमर फारूक की बारगाह में आए शिकायत लेकर के। हज़रत उमर फारूक के दरवाजे पर पहुंचे ही थे, वो उमर फारूक जिनसे शैतान भी भागता था, मालूम है ना। अभी दरवाजे पर पहुंचे कि अंदर से बर्तन फेंकने की आवाज आ रही है। उमर फारूक ने देखा, जब उस शख्स को बर्तन की आवाज सुनकर वापस चले जाते हैं। हज़रत उमर फारूक ने उसे बुलाया, बिठाया और फरमाया कि तुम माजरा क्या है, तुम यहाँ मेरे पास आए बिना कुछ कहे समझे फिर चले गए वापस। उन्होंने कहा हुजूर मैं अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, बड़े परेशान करती है, हमेशा हमें सताती है। मोहतरम दोस्तों, मैं आपकी बारगाह में शिकायत लेकर आया, लेकिन यहाँ ये देख रहा हूँ कि आप जो है गवर्नर है, मदीना तैयबा के हाकिम है, लेकिन आपके घर का माहौल भी मैंने देखा, आपकी बीवी जो है बर्तन फेंक रही है। फिर मैं वापस चला आया कि जब आप अपनी बीवी को बात बर्दाश्त कर सकते हैं, हम तो गुलाम है, हम क्यों नहीं बर्दाश्त करें। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, तुमने सिर्फ उसकी एक बुराई देखी, क्या तुमने ये नहीं देखा कि सुबह उठने के बाद तुम्हारे बच्चों को जो है
دیکھ بھال کرتی ہے, ناشتہ بناتی ہے, کھانا بناتی ہے, جھاڑو پوچھے لگاتی ہے, تمہارے گھر کی حفاظت کرتی ہے, تمہارے عزت کی حفاظت کرتی ہے. تم دن سے رات تک تمہارے ان کے کاموں کی طرف غور کرو, ذرہ برابر بھی تو تمہیں اپنی بیوی کی طرف سے ذرہ برابر شکایت نہیں رہے گی. آج کہیں سے آئے کرتے کیا اور میں بیٹھے بیٹھے, کبھی ان کی جگہ پہ تو ہو کے دیکھو. دنیا بھی کہتے کرتے کیا ہوتا ہے, کبھی ان کی جگہ پہ تو آ کے دیکھو. ہر ایک کا الگ الگ مقام ہے, اپنے اپنے مقام پر جو جہاں ہے وہی اچھا ہے. اللہ رب العزت نے ہر ایک کا جو ہے الگ اعتبار سے سب کو کام سونپ دیا ہے. محترم دوستوں, تو نکاح اللہ کی جانب سے ہے, لیکن ہمیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا لازمی اور ضروری. کریں گے انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. 10 منٹ آپ لوگ چائے پی رہے ہیں, جمع بھی ہے, صرف 10 منٹ بلایا فرمائے. نبی کائنات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شادی کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں. النکاح من سنتی, نکاح میری سنت سے ہے. اللہ کے حکم کا پیغام سنا رہے ہیں. ایک شخص ہے جو نہ مالدار ہے, نہ جو ہے دولت ہے, نہ ہی حسن و جمال ہے, نہ گھر بار ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک عظیم المرتبہ صحابی رسول جن کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. نبی کائنات سید عالم جب فضائل بیان کر رہے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رواں دواں ہو گئے, کیونکہ صحابہ کرام صرف جو ہے خواہشات کے بنا پر کچھ نہیں کرتے تھے, فضیلتوں کو دیکھتے تھے. جب صحابہ کرام کسی صحابی کو نیکیاں کرتے دیکھتے تو برابر کرنے کی کوشش کرتے تھے, بڑھنے کی کوشش کرتے تھے, یعنی اسے رشک کہتے ہیں, رشک کرنا جائز ہے. تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی کائنات کو دریافت کیا کہ آپ دیدہ کیوں ہیں, اشتبار کیوں رو رہے ہو؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ میں شادی شدہ نہیں ہوں, میرا گھر بار نہیں ہے, میرے پاس دولت نہیں ہے, حسن و جمال نہیں ہے, یعنی میں سانولا بنتا ہوں, حسن و جمال بھی نہیں ہے, مجھ سے کون شادی کرے گا؟ جبکہ شادی پر اتنی فضیلت ہے, اللہ کا بھی حکم ہے, آپ بھی بیان فرما رہے ہیں, تو مجھ سے کون شادی کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے المختصر لمبی حدیث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام دے کر بھیجا انصار کے اس قبیلے میں جو اس محلے میں سب سے بڑے مالدار کے گھر کی لڑکی ہے, سب سے بڑے مالدار. اور پھر مشہور یہ کہ سب سے بڑے خوبصورت, اور یہ بھی مشہور تھے کہ سب سے بڑے حسب و نسب والے, یعنی ہر اعتبار سے مال و دولت بھی, حسب و نسب بھی, حسن و جمال بھی. نبی کائنات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں شخص کے گھر پہ اور ان سے کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے؟ سلام بھیجا ہے. خوشی خوشی جا رہے ہیں, حضور کا پیغام آیا, اور اس فیملی پہ جب حضور کا سلام جو ہے پیش فرمایا تو سب خوشی ہو گئے, ماں باپ بھائی بہن برادر سب خوشی ہو گئے. حضور کا پیغام اور حضور کا سلام آیا ہم اور آپ پر, ہم جیسے ادنا انسان تو حضور کا سلام آئے, اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا ہے؟ محترم دوستوں, ساری طرف جو خوشیوں کی لہر ہو گئی. انہوں نے عرض کیا ایک پیغام اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پہ سلام ہے. دوسرا پیغام یہ تزوجنی ابنتکم, تمہیں کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. اس کا نکاح اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. اب باپ تو باپ ہے, ذرا تو سوچیں گے شفقت پیدری ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ان کی ماں سے پوچھ لیتا ہوں. ان کی ماں سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ حضور کا جب پیغام ہے لیکن یہاں پہ لڑکا خوبصورت نہیں ہے, حسن و جمال نہیں, دولت نہیں, حسب و نسب نہیں, ہم اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ ایسے کیسے کر دیں گے؟ محترم دوستو, ابھی ان کے ماں باپ جو ہے لڑکی کے ہیں, ان کے درمیان ابھی بحث ہی چل رہی ہے. ان کی بیٹی نے بالا خانے سے سارے گفتگو سن لی تھی. ان کی بیٹی بلا کسی روک ٹوک کے اپنے ماں باپ سے فریاد کر رہی ہے, اے میرے والدین کریمین, بابا جان, امی جان, جب رسول کائنات سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام آیا ہے تو ہمیں کوئی بھی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دل میں حرج رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, رکاوٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ رب کریم کا فرمان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تیرے رب کی قسم یہ لوگ تب تک مسلمان نہیں ہوں گے نبی جب تک تجھے اپنے ہر فیصلے میں اپنا حاکم نہ مان لے. جب آپ فیصلہ فرما دے, جب آپ جو حکم فرما دے, اپنے دل میں سرا برابر حرج نہ رکھے, تنگی نہ رکھے, بلکہ اس سے سرے خم تسلیم کر لے, تب جا کر وہ مومن بن سکتے ہیں. بیٹی نے پیغام دیا کہ رسول اللہ کا فرمان یہ, اللہ کا بھی فرمان یہ کہ نبی کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا لازمی ہے.
ان کی بیٹی پڑھی لکھی ہے, سمجھدار ہے, عبادت گزار ہے, ان کی بیٹی اپنے ماں باپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم اور آپ کی عقل جو ہے قاصر ہے, یہ دماغ قاصر ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے ہیں, ان کی مصلحت کیا ہے, اللہ کی مصلحت کیا ہے, ہم اور آپ نہیں جان سکتے. اور اپنے کے حکم سے نبی کائنات نے فرما دیا کہ یہی ہمارا شوہر بن سکتا ہے, تو حضور کے حکم پر سر خم میں تسلیم کرتی ہوں, سر خم میں تسلیم کرتی ہوں. ان کے ماں باپ نے آ کے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا. یہ صاحب رسول خوشی بخوشی نبی کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پہنچے, مبارکباد لیا. محترم دوستو, وہ جو انسان صاحب رسول ہے وہ حسن جمال میں بھی نہیں ہے, مال و دولت میں بھی نہیں ہے, اور حسب و نسب میں بھی نہیں ہے, لیکن وہ صاحب رسول ہے, لیکن وہ نجم کار ہے, اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا ہے. انہیں وہ ایسی لڑکی ملی. محترم دوستو, فرمایا جا رہا ہے مدینہ طیبہ میں جو اعلیٰ نسب والے, اعلیٰ حسب والے, دولت والے, حسن و جمال والے تھے, ان سے شادی ہو گئی. اور پھر دیکھیے کہ رب کائنات نکاح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر میں ایسی برکتیں نازل فرمائی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ دانی وہی لڑکی تھی, سب سے زیادہ دانی. اتنی برکت نازل ہوئی. اور جب جنگ احد پہنچے, کہاں پر پہنچے؟ جنگ احد میں چکے کافی مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا, کافی لوگ وہاں پہ شہید ہوئے تھے. جنگ احد میں جب گئے تو فلاں بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے. نبی کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جنیدی کو کھوج رہے ہیں کہ تم لوگ صحابہ کے بارے میں کیا بتا رہے ہو. کہا کہ فلاں شہید ہو گئے, فلاں شہید ہو گئے, فلاں شہید ہو گئے. صحابہ کرام نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ فلاں شہید. حضور نے فرمایا فلاں کہاں ہے, جنیدی کہاں ہے. انہوں نے کہا ہم انہیں نہیں پا رہے کہ کہاں ہے. ان کو تلاش کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچے دیکھتے کہ جہاں سات کافروں کو واصل جہنم پہنچا کر قدرت کی بارگاہ میں شہید ہو گئے تھے. محترم دوستو, نبی کائنات سید عالم جب نے ان کا ماجرا دیکھا تو اپنے گود میں اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی, میرے مولا انہیں جنت کے مالا میں جگہ عطا فرما. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بخود نماز جنازہ پڑھائی, ان کی نماز جنازہ. محترم دوستو, کتنا مقام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل کرنا چاہیے. یہ